شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ موساد کا طریقہ واردات کے ایپیسوڈ 4 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگلی رات طارق نے جیک ڈاؤن کو بتایا کہ وہ مشہد سے کچھ حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا، جس پر جیک ڈاؤن نے طارق سے کہا کہ اگر وہ عراقی سارسلز پلانٹ کی شب منٹس کے اوقات کار سے آگاہ کر دے تو CIA اسے مطمئن ہو کر یہ کیس ختم کر دے گی۔ موساد کو فرانسیسی حکومت میں کام کرنے والے ایک ایجنٹ نے بتایا کہ عراق نے کیرامل کی خریداری مسترد کر دی ہے، لیکن مشہد چونکہ سارے پروجیکٹ کا انچارج تھا، اس لیے اسرائیلی اسے بھی بھرتی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہی دنوں سمیرہ بھی عراق سے واپس آ گئی۔ اس نے طارق میں بڑی تبدیلی محسوس کی۔ وہ پہلے سے زیادہ رومانٹک ہو گیا تھا، اسے ریسٹورنٹ بھی لے جانے لگا تھا اور کار بھی خریدنا چاہ رہا تھا۔ طارق نے اسے بتایا کہ ترقی کے باعث اس کی تنخواہ بڑھ گئی ہے۔ طارق ایک ذہین سائنسدان ضرور تھا، مگر اس میں دنیاوی الجھنوں سے بچنے کی حس نہ تھی۔ ایک روز اس نے اپنی بیوی کو CIA کے ساتھ اپنے مسائل اور جیک ڈاؤن کے متعلق سب کچھ بتا دیا، جسے سنتے ہی وہ سیخ پا ہو گئی اور اس نے غصے میں کہا کہ وہ یقیناً اسرائیلی ایجنٹ ہوں گے نہ کہ CIA کے۔ امریکیوں کو اس بات کی کیا پرواہ ہے، وہ چلائی۔ اسرائیلیوں اور میری ماں کی بے وقوف بیٹی کے علاوہ تم سے کوئی اور تو بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ 5 اپریل 1979 کو معراج طیاروں کے پلانٹ ڈیسالٹ بریس سے انجن لے کر طولون کے قریبی قصبے کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے اس بات کو بالکل محسوس نہیں کیا کہ ان کے 2 ٹرکوں کے ساتھ تیسرا ٹرک بھی شامل ہو چکا ہے، جس میں 5 اسرائیلی تخریب کار اور ایک ایٹمی سائنسدان موجود تھا۔ یہ تمام افراد سادہ لباس میں ملبوس ہے۔ انہیں طارق سے ملنے والی معلومات کی روشنی میں بھیجا گیا تھا۔ ایٹمی سائنسدان کو اس مقصد کے لیے خاص طور پر اسرائیل سے بلایا گیا تھا تاکہ عراقی ایٹمی پلانٹ کے اس حصے کا پتہ چلایا جا سکے جہاں بمباری کرنے سے زیادہ نقصان ہو۔ انہوں نے یہ بھی پتہ کر لیا تھا کہ پلانٹ کے باہر موجود ایک گارڈ نیا ڈیوٹی پر آیا ہے۔ پھر بھی گارڈ کا دھیان عین اس وقت دوسری طرف ہو گیا جب ایک خوبصورت عورت کار سے ٹکرا گئی اور اس نے ڈرائیور کو گالیاں دینا شروع کر دی، جس سے ٹیم کو اندر جانے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے ری ایکٹر کے اہم مقامات پر 5 بلاسٹک بم نصب کر دیے۔ تخریب کاروں کی اس حرکت سے ری ایکٹر کے 60% آلات نیست و نابود ہو گئے اور اس سے تقریباً $2030 کروڑ کا نقصان ہوا، اور عراق کو ری ایکٹر کی فراہمی میں بھی کئی ماہ کی تاخیر ہو گئی۔ دھماکے کی آواز سن کر گارڈ متاثرہ حصے کی طرف لپکے، جس کے ساتھ ہی حادثے والی کار بھی ایک دم غائب ہو گئی، جبکہ زخمی عورت اور تخریب کار بھی گلیوں میں ادھر ادھر روپوش ہو گئے، اور اس کام کے ماہر تھے۔ ان کا مشن مکمل طور پر کامیاب رہا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ایسی تنظیم نے جسے اس واقعہ کا قبل از وقت بالکل علم ہی نہ تھا، دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی، جو فرانسیسی پولیس نے مسترد کر دی۔ پولیس نے چونکہ اس تخریب کاری کی تحقیقات کی خبریں شائع کرنے سے روک دیا تھا، اس لیے اخباروں میں بھی طرح طرح کی قیاس آرائیاں بھی شائع ہونے لگی۔ مثال کے طور پر ایک اخبار نے لکھا کہ یہ فلسطینیوں کی کارروائی ہے، تو دوسرے نے اس کی ذمہ داری دائیں بازو کی انتہا پسندوں پر ڈالی۔ 7 روزہ جریدے لی پوائنٹ نے اسے FBI کی کارستانی قرار دیا۔ دوسروں نے موساد کو ذمہ دار ٹھہرایا، مگر اسرائیلی حکومت کے ترجمان نے ان تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا۔ اسی روز آدھی رات کے وقت طارق اور سمیرہ جب ڈنر کا کے گھر پہنچے تو انہوں نے موسیقی سننے کے لیے ریڈیو آن کر دیا، مگر اسے دھماکے کی خبر سنائی دی۔ وہ خواص باختہ ہو گیا اور کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ تمہیں کیا ہوا؟ کئی پاگل تو نہیں ہو گئے؟ سمیرہ چلائی۔ انہوں نے ری ایکٹر کو تباہ کر دیا، وہ چلایا۔ انہوں نے ری ایکٹر کو تباہ کر دیا اور وہ اب مجھے بھی اڑا دیں گے۔ اسی گھبراہٹ میں اس نے جیک ڈاؤن کو فون کیا۔
تقریباً 1 گھنٹہ بعد جیک ڈاؤن نے رنگ بیک کیا۔ احمق آدمی، مطمئن رہو، تم سے اس سلسلے میں کوئی رابطہ نہیں کر سکتا، کل رات کو میرے کمرے میں مجھ سے ملنا۔ دوسرے روز جب طارق اس سے ملنے گیا تو اس کا چہرہ خوفناک ہو گیا تھا۔ وہ رات بھر سویا نہیں اور شیو بھی بڑھی ہوئی تھی۔ خوف سے پورے جسم پر کپکپاہٹ طاری تھی۔ اب تو عراقی مجھے پھانسی چڑھا دیں گے، اس نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ ذرا سوچو، کوئی تم سے اس بارے میں کیوں پوچھے گا؟ اس کا تم سے تعلق ہی کیا ہے؟ جیک ڈاؤن نے جواب دیا۔ یہ بڑی دہشتناک بات ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس میں اسرائیلیوں کا ہاتھ ہو؟ کیونکہ سمیرہ کہتی ہے کہ یہ اسرائیلیوں کی کارستانی ہے۔ جیک ڈاؤن بولا، حوصلہ رکھو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ جن لوگوں سے میرا تعلق ہے وہ ایسا کام نہیں کرتے۔ میرے خیال میں یہ صنعتی رنجش کا نتیجہ ہے، کیونکہ اس میدان میں کافی مقابلہ ہے۔ طارق نے کہا کہ وہ عراق واپس جا رہا ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے فرانس میں بہت دن گزار لیے، وہ ان لوگوں سے اب دور ہو جانا چاہتی ہے۔ جیک ڈاؤن نے اسے بھرتی کرنے کے موڈ میں کہا، وہ تمہیں کافی معاوضہ دیں گے اور تمہارا تحفظ بھی کریں گے۔ پلانٹ کے متعلق تم جو کچھ جانتے ہو وہ بھی اتنا کچھ جاننے میں خوشی محسوس کریں گے۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، میں اب گھر واپس جا رہا ہوں، طارق بولا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ مشہد اب اسرائیلیوں کے لیے مسئلہ بن گیا تھا۔ چند ایک عرب سائنسدانوں کی طرح وہ بھی اتھارٹی کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ عراق کے فوجی اور سویلین حکام کے کافی قریب تھا۔ البتہ موساد کو اب بھی یقین تھا کہ وہ اسے بھرتی کر لیں گے۔ طارق کی مدد کے باوجود کئی معاملات اب بھی حل طلب تھے۔ 7 جون 1980 کو مشہد نے دوبارہ پیرس کا دورہ کیا۔ اس بار اس نے معاہدہ کے بارے میں چند حتمی فیصلوں کا بھی اعلان کیا۔ سارسلز پلانٹ کا دورہ کرتے ہوئے اس نے فرانسیسی سائنسدانوں کو کہا، ہم عرب دنیا کی تاریخ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے اسرائیل ان سے خائف تھا۔ اسرائیلیوں نے مشہد کو بھیجے جانے والے تمام ٹیلیکسوں کو بھی انٹرسیپٹ کیا تھا، جس سے انہیں مشہد کے دورے اور قیام کی تمام تفصیلات مل گئی تھیں۔ مشہد کے پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے مریجان ہوٹل کے کمرہ نمبر 9041 میں آواز سننے اور ٹیپ کرنے کے خفیہ آلات نصب کر دیے تھے۔ انہیں یہ بھی پتہ لگ گیا تھا کہ اس کے پاسپورٹ پر اس کا پیشہ لیکچرر شپ لکھا ہوا ہے اور وہ سکندریہ یونیورسٹی کے شعبہ ایٹمی انجینئرنگ سے منسلک ہے۔ مصرف اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے اس کی بیوی نے بتایا کہ ایک بار جب وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے قاہرہ جا رہے تھے تو اسے اچانک سارسلز سے فون آ گیا کہ فوراً پہنچو، جس میں میرے شوہر نے کہا کہ میں کیوں آؤں، میں کسی ماہر کو بیچ دیتا ہوں۔ بیوی نے بتایا کہ مشہد اس وقت سے کافی پریشان رہتے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ فرانسیسی حکومت میں کوئی اسرائیلی ایجنٹ گھسا ہوا ہے جو اسے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیلی جانتے تھے کہ مشہد کو وہ طارق کی طرح آسانی سے ہضم نہیں کر سکتے، اس لیے ان کے پاس 2 ہی راستے رہ گئے کہ اس سے براہ راست رابطہ کیا جائے، اگر وہ مان جائے تو اسے بھرتی کر لیا جائے، اور اگر نہ مانے تو پھر موت اس کا مقدر ہوگی۔ یہ فیصلہ اربیل کا تھا، جس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا، جسے دیکھتے ہی مشہد دہاڑا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ مجھے اس طاقت نے بھیجا ہے جو تمہارے چند جوابوں کے بدلے میں تمہیں منہ مانگی رقم دے سکتی ہے، گل نے کہا۔ مشہد دھاڑا۔ اسی روز گل کو اسرائیل بھیج دیا گیا تاکہ مشہد کے مقدر کا الزام اس کے سر نہ لگ سکے، اور اس رات جب مشہد اپنے کمرے میں سو رہا تھا 2 آدمی اس کے کمرے میں داخل ہو گئے اور اس کا گلا کاٹ دیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔